کوئی معافی کا سوال پیدا ہے؟ ہم تو سزائے موت مانگ رہے ہیں کہ ان کو سزائے موت دیں جنہوں نے خون ناحق کیا ہے. بربریت ختم ہوئی تھی، جو چانگا مانگا کی سیاست اور میریٹ کی سیاست ختم دفن کر دی گئی تھی، وہ قاضی فائز عیسیٰ کھول کے چلا گیا. زر اور زور کے تحت جو ہے کبھی حکومتیں چلتی ہیں. 27ویں ترمیم کا شوق بھی پورا کر لیں. باقی لایا ہے عمل خان نے کہہ دیا ہے کہ ابھی بھی میرے پاس جو ہے وہ ایسا پتہ موجود ہے جو میں جس وقت چاہوں گا. تو یہ ویسے ہی یہ لولی لنگڑی بیساکھیوں والی حکومت جو ہے یہ چل تو رہی نہیں ہے. تو پاکستان پر رحم کریں. ملزم ہے اس میں جو ہے محسن نقوی بھی ملزم ہے، اس میں جو ہے عطا طارق بھی ملزم ہے، اس میں خواجہ آصف بھی ملزم ہے، اس میں آئی جی اسلام آباد بھی ملزم ہے، اس میں ایس ایس پی بھی ملزم ہے، اور دیگر نامعلوم سہولت کار اور اعانتی اور پرپیٹریٹر جو ہیں. دیکھیں یہ تو حکومت بتائے گی نا اس کا جو ہے، کیونکہ انٹیریئر منسٹر تو آ گیا نا اس میں ملزم. اب یہ تو انہوں نے بتانا ہے کہ انہوں نے کس کے کہنے پر، کس کے حکم پر کیوں کر اور کس طرح کیا ہے. ایک ایف آئی آر پہلے بھی درج نہیں ہو سکی تھی. یہ نہیں، ایف آئی آر ہم درج نہیں کر رہے، ہم استغاثہ کر رہے ہیں اسٹریٹ اوے. اچھا کھوسو صاحب، ایف آئی آر ہمیں آئی جی کے خلاف یا انٹیریئر منسٹر یا پرائم منسٹر کے خلاف کسی نے ایف آئی آر درج کرنی ہے. ہم اتنے بھولے نہیں ہیں. کس نے معافی مانگی ہے؟ خط لکھا نا کس نے خط لکھا؟ او بھائی صاحب، کوئی ایسی معافی کا تو سوچو بھی نہ. ہمارا حق تھا، اور یہ جو ہے ایک سمبولک ہوتا ہے ڈی چوک، اس لیے یہاں اپنا احتجاج درج کروانا، چاہے وہ صوبے سے آئیں چاہے وہ پاکستان بھر سے آئیں لوگ، یہاں احتجاج کا رجسٹر کروانا یہ ان کا آئینی اور قانونی حق تھا. اس پر گولی مارنا اور اس طرح کا تشدد کرنا کوئی جواز نہیں تھا. جتنی جانیں جو ہیں یہاں لی گئی ہیں ان کا ایک ایک کا حساب ہم لیں گے. جتنے مضروب کیے گئے ہیں، جتنی گاڑیوں کو گلو بٹوں کی طرح ان کو سمیش کر کے ان کو لوٹا مارا گیا ہے، وہ بھی سارا ایک ایک کر کے ہم نے احاطہ کیا ہے. آپ کے سامنے استغاثہ آ جائے گا، ہم نے سارا وہ کیا ہوا ہے. کوئی معافی کا سوال پیدا ہے؟ ہم تو سزائے موت مانگ رہے ہیں کہ ان کو سزائے موت دیں جنہوں نے خون ناحق کیا ہے. اس لیے کہ ایک شخص کا بھی قرآن کریم میں بھی ہے کہ ایک شخص کا قتل بھی انسانیت کا قتل ہے. یہاں تو بے بہا قتل کیے گئے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. باہر کا جو انہوں نے کہا ہے اس کا تو میں کوئی جواب نہیں دے سکتا ہوں، لیکن خان صاحب کو پورے بتائی گیا ہے، اور انہوں نے ہدایت کی ہے کہ پارٹی جو ہے ان کے خلاف نالش کرے اور ان کو سزا دلوائے، تاکہ عوام کو ہم یہ جو ہے سرخرو ہوں کہ عوام کے حقوق کی خاطر ہم جد و جہد کر رہے ہیں، ہم لڑ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی جو روا کی گئی ہے ہم اس کا ایک ایک کا حساب لیں گے. یہ خان صاحب کے یہ حکم ہے، ہدایت ہے، اور میں اس پر جو ہے پوری طرح کام بھی کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ وہ تیار ہے. یار یہ بھی شوق پورا کر لیں. آگے کون سا ہے؟ آگے بھی تو سرزمین بے آئین کر دی ہے نا. آگے بھی تو عدالتوں کو اپنے غلامی میں لے لیا ہے نا انہوں نے. آگے بھی تو آئین کی روح کو مجروح کر دیا ہے. 17ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، 28ویں یا 77ویں ترمیم لے آئے. باقی کیا رکھا ہے؟ رہ کیا گیا ہے مجھے بتائیں. اسی طرح اگر بے حیائی، ڈٹھائی اور بے شرمی کے ساتھ جو ہے ترامیم کرنی ہے، 2/3 ان کے پاس ہے نہیں. اگر آپ نے لوگوں کے جو ہے ایم این ایز کو اٹھانا ہے، ان کے سینیٹرز کو اٹھانا ہے، ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو ہے وہ ان کو کر کے تو اغوا کر کے تو بلیک میل کر کے تو ان سے جو ہے ووٹ لینے ہیں، تو یہ بھی شوق پورا کر لیں. ایک سہولت کاری تو کر گیا تھا وہ قاضی فائز عیسیٰ، جو اس نے کہا کہ یہ ووٹ جو ہے ان کے گنے جائیں گے. یعنی جو لوٹاکریسی ختم ہوئی تھی، جو ظلم اور بربریت ختم ہوئی تھی، جو چانگا مانگا کی سیاست اور میریٹ کی سیاست ختم دفن کر دی گئی تھی، وہ قاضی فائز عیسیٰ کھول کے چلا گیا. اور اب جو ہے کیا نام ہے، آپ 26ویں ترمیم کی شکل میں آپ نے دیکھا کس بے حیائی، اور عطا اللہ مینگل صاحب جو ہے وہ اپنا اختر مینگل صاحب اپنے جو ہے سینیٹرز کو ڈھونڈ رہے تھے، اور آپ نے دیکھا ان کو لابی سے نکال دیا سینٹ کی، اور پھر اس کے بعد ویل چیئر پر لا کر ان کے ووٹ دلائے گئے. ہمارے 5 لوگ جو ہے ان کو اغوا کر کے ان کے پتہ نہیں کیا کیا لالچ دے کے دباؤ کر کے جس چمک کے تحت بھی یا زر اور زور کے تحت جو ہے کبھی حکومتیں چلتی ہیں. 27ویں ترمیم کا شوق بھی پورا کر لیں. دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے یہ تو مجھے نہیں پتہ ہے، لیکن لامحالہ ہم تو ابھی بھی احتجاج کی کیفیت میں ہیں، کیونکہ احتجاج کی کال
آف نہیں کی گئی ہے. تو اس لیے ہم آج بھی اسی کے احتجاج کناں ہیں, احتجاج کرتے رہیں گے جب تک عوام کے حقوق واپس نہیں دیں گے, جب تک مینڈیٹ ڈاکہ مارا ہوا مینڈیٹ واپس نہیں ہوگا, جب تک 26ویں ترمیم جو ہے رول بیک نہیں ہوگی اور عدالت کو آزاد نہیں کیا جائے گا, جب تک یہ بنیادی حقوق اور آئین کی جو ہے عملداری یقینی نہیں بنائی جائے گی, قانون کی پاسداری جو ہے اس پر جو عملداری نہیں ہوگی, تب تک ہم ظاہر ہے کہ عوام کی خاطر اور پاکستان کی عظمتوں کی خاطر جو ہے ہم تو احتجاج کناں ہیں. خان صاحب کا یہی پیغام ہے اور یہ اس پر ہم کاربند ہیں. تو وہ باقی لایا ہے, عمل خان نے کہہ دیا ہے کہ ابھی بھی میرے پاس جو ہے وہ ایسا پتہ موجود ہے جو میں جس وقت چاہوں گا. تو یہ ویسے ہی یہ لولی لنگڑی بیساکھیوں والی حکومت جو ہے یہ چل تو رہی نہیں ہے. تو پاکستان پر رحم کریں میرے خیال میں. اگر تو ان کو جو ہے 1971 کا سانحہ ابھی بھی ان کے ذہن میں آنا چاہیے. اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ تھی اور اس کا وقت سربراہ یا خان, اس نے جو حشر کیا تھا کہ 160 سیٹوں لینے والے کو اس نے اقتدار نہیں دیا تھا, ملک توڑوا دیا تھا. 93,000 فوجی جو ہے اروڑا کے قدموں پر جو ہے سرنڈر کیا تھا. دنیا کی بدترین شکست تھی فوجی جو ہے عسکری شکست. تو آج تک ہم نے تو کوئی محاسبہ نہیں لیا, کسی کو سزا جزا نہیں ہوئی. کاش کہ اس وقت کسی کو سزا دی گئی ہوتی تو آج یہ کیفیت نہ آتی کہ 180 سیٹوں والا جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں پڑا ہوا ہے اور 17 سیٹیں لینے والا وہ وزیر اعظم ہے. اس طرح کا فراڈ جب ہوتا ہے تو پھر آپ بتائیں کہ کیا جمہوریت آگے چلے گی اور کیا ملک چلے گا. تھینک یو سر. تھینک یو.